أوحي إليك من الكتاب واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون صدق الله العظیم۔ سورہ عنکبوت ہے یہ، کچھ حصہ ہم نے پڑھ لیا تھا 20ویں سپارے کے آخر تک، آج 21واں سپارہ ہم نے پڑھا ہے۔ یہاں یہ سورہ عنکبوت کا 5واں رکوع ہے۔ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ معاندین کی، مخالفین کی پرواہ مت کریں اور اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کیجئے، اور اللہ سے تعلق قرآن کے ذریعے مضبوط ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے حکم دیا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اس کی تلاوت کیجئے، اس کو پڑھا کیجئے۔ واقم الصلاۃ، اور نماز کی پابندی کرے، نماز قائم کرے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز یہ بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد یہ بہت بڑی چیز ہے۔ یہ تعلیم دی گئی کہ آپ اپنا مشن جاری رکھیں، اپنا کام جاری رکھیں، اور کام یہ ہے کہ قرآن سے مسلمان کا تعلق ہونا چاہیے، قرآن سے اس کا تعلق ختم نہ ہو۔ اس کے بعد اگلا رکوع ہے، اس میں یہ جیسے سورہ عنکبوت کے شروع میں عرض کیا گیا تھا کہ مسلمانوں کا امتحان لیا جائے گا، تو صحابہ کا اللہ نے امتحان لیا، تو کہا تمہیں بہادری دکھانی ہوگی۔ اور یہاں یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو تمہیں ہجرت کرنی پڑے تو ہجرت کرنی پڑے گی۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو۔ کتنا پیارا خطاب ہے اللہ کا، یا عبادی، اے میرے بندو، اس میں پیار ہے۔ اللہ یہ خطاب جو کر رہے ہیں یہ خطاب محبت ہے۔ جیسے باپ اپنے بچوں سے کہتے ہیں اے میرے پیارے بیٹو ایسا کرو، ایسا مت کرو، تو اللہ اپنے ایمان والوں سے محبت کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں میرے بندو جو ایمان لائے ہو، ان ارضی واسعۃ، میری زمین کشادہ ہے، فایای فاعبدون، میری عبادت کرو۔ اگر تمہیں میری عبادت سے روکا جا رہا ہے، جس جگہ تم ہو تو وہاں سے ہجرت کرو۔ صحابہ نے ہجرت کی، حبشے کی طرف بھی ہجرت کی، مدینے کی طرف بھی ہجرت کی۔ تو یہ بہادری تمہیں دکھانی پڑے گی۔ اور سورت کے آخری رکوع میں بھی یہ فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جنہوں نے ہمارے لیے کوشش کی، یعنی مشقت اٹھائی ہمارے راستے میں، دین میں تکلیفیں اٹھائی، سختیاں جھیلی، ان پر پریشانیاں، مصیبتیں آئی، اللہ فرماتے جاہدوا فینا، ہمارے لیے کوشش کی، یعنی اللہ کے لیے تکلیف اٹھانا یہ بڑی بات ہے۔ اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے، جیسے صحابہ نے تکلیفیں اٹھائی، جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں اٹھائی، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اللہ فرماتے ہیں ہم انہیں ضرور اپنی راہیں دکھا دیں گے، سمجھا دیں گے۔ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے گا، اور اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ اگلی سورت ہے سورہ روم۔ سورہ روم کے اندر اللہ مسلمانوں کے غلبے کو ذکر کر رہا ہے۔ صحابہ اکرام کو یہ پیشن گوئی دی جا رہی ہے کہ تمہیں غلبہ حاصل ہوگا، مسلمانوں کو غلبہ ملے گا۔ 3 باتیں ذکر کی گئی ہے۔ ایک یہ کہ غلبہ تمہیں ملے گا،
دوسرا اس غلبے کے دلائل کیا ہے، غلبہ تمہیں کون دے گا، اور تیسرا یہ اس غلبے کے اصول کیا ہے۔ جب یہ اصول تم اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں فتح اور کامیابی اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ تو الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، روم مغلوب ہو گئے فی ادنى الارض، نزدیک کے ملک میں۔ یہ روم اور فارس دو بڑی حکومتیں تھیں، ان میں جنگ ہوتی تھی۔ روم کے لوگ عیسائی تھے اور فارس کے لوگ آتش پرست مشرک تھے، تو مکے کے مشرکین وہ سپورٹ کرتے تھے فارس کو، اور مسلمان وہ سپورٹ کرتے تھے روم کو، اہل روم کو، اس لیے کہ وہ خدا کو مانتے تھے، نبی کو مانتے تھے، وحی کو مانتے تھے، کتاب کو مانتے تھے، شرک نہیں تھا ان میں۔ یہ اور بات ہے کہ بہت سے عقائد میں فرق ہے، لیکن خدا کو ماننے میں اور نبی کو ماننے میں اہل کتاب تھے، تو مسلمان ان کے ساتھ، ان کی طرف تھے۔ روم مغلوب ہو گئے تو مکے کے جو مشرکین تھے انہوں نے بڑی خوشی منائی، تو اللہ نے پیشن گوئی دی کہ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، عن قریب وہ روم غالب آ جائے گا، فی بضع سنین، چند سالوں میں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ باہر نکلے اور ابو جہل سے کہا کہ روم غلبہ پا جائے گا فارس پر۔ اس زمانے میں شرط لگانا جائز تھی، شرط لگانا منع نہیں تھا، تو شرط لگائی انہوں نے۔ 5 سال کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا روم غلبہ پا لے گا، اور شرط لگائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا کہ بضع عربی زبان میں 1 سے لے کیا کہتے ہیں اس کو 9 تک عدد کو کہتے ہیں، لہٰذا یہ 5 سال جو آپ نے لگائی ہے اس کو بڑھا لیجئے، 9 کر دیجئے اسے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جا کر شرط بڑھا لی، اور پھر ایسے ہی ہوا۔ 7 سال کے اندر روم نے غلبہ پا لیا فارس میں، اور اللہ فرما رہے ہیں للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون، اس دن مسلمان بھی خوش ہوں گے۔ مسلمان کیوں خوش ہوں گے؟ اتفاق دیکھیے، جس وقت روم نے غلبہ پایا اس وقت مسلمان مدینہ ہجرت کر چکے تھے، اور مسلمان بدر کے میدان میں تھے، اور اللہ نے مسلمانوں کو بھی غلبہ عطا فرمایا۔ تو غلبہ ہوا مسلمانوں کا، اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد اگلے 2 رکوع کے اندر اس غلبے کے دلائل ذکر کیے۔ یہ غلبہ کہاں سے ملتا ہے؟ یہ تمہیں اللہ کی طرف سے ملتا ہے، یہ تمہارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ کون ہے؟ اللہ یبدأ الخلق ثم یعید، پہلی بار بھی پیدا کرنے والا اللہ ہے، دوبارہ پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم سب اس کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اللہ زندے کو مردہ سے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے۔ انڈا مردہ ہے، زندہ مرغی سے نکلتا ہے، اور چوزا زندہ ہے، مردہ انڈے سے اللہ نکالتا ہے۔ اگلے رکوع میں بھی دلائل ذکر کیے، اپنی قدرت کی نشانیاں اللہ نے بیان کی۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، تمہیں مٹی سے بنایا، کتنا خوبصورت انسان ہے، اور بنایا اللہ نے کس سے؟ مٹی سے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے تمہی کے اندر، تمہارے اندر سے جوڑا، یعنی تمہاری بیویاں بنائی ہیں، لِيَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان کے پاس چین سے رہو۔ شادی کا اصل مقصد ہے سکون، یہ مقصد ہے۔ اللہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ میاں بیوی سکون کی زندگی گزارے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں وہ بھی یہ ہے کہ میاں بیوی سکون کی زندگی گزارے۔ دنیا میں ایک شیطان ہے جو نہیں چاہتا میاں بیوی سکون سے زندگی گزارے، اللہ یہ چاہتا ہے یہ جوڑی خوش رہے۔ یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، میاں بیوی کے اندر ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ پیدا کرتا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا۔ غور تو کرو تمہاری زبانیں کتنی مختلف ہے، یہ اللہ نے بنائی ہے۔ تمہارے رنگ کتنے مختلف ہیں، یہ بھی اللہ نے بنائے ہیں۔ تو اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی۔ اگلے رکوع کے اندر، رکوع نمبر 4 کے اندر، اللہ اکبر،
پھر اللہ تعالیٰ نے اصول غلبہ بیان کیے ہیں، غلبے کے اصول ہے، اور یہ 8 اصول اللہ نے ذکر کیے ہیں۔ یہ 8 اصول تم اختیار کرو، تمہارے اندر یہ 8 باتیں ہوں گی، اللہ تمہیں غالب رکھے گا۔ یہ قرآنی اصول ہے، اور سورہ روم میں اللہ ذکر کر رہے ہیں، اور ذکر کن سے کیے جا رہے ہیں؟ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے صحابہ سے۔ آپ لوگ یہ 8 باتیں اپنے اندر پیدا کیجئے۔ فاقم وجہک للدین حنیفا، اللہ فرماتے ہیں یکسو ہو کر دین پر، یہ جو اللہ کا دین ہے ان پر آپ اپنا چہرہ سیدھا کر کے اس طرف متوجہ ہو، یعنی دین پر آپ چلتے رہیے، دین کو کسی بھی صورت میں چھوڑنا نہیں ہے۔ کچھ بھی ہو جائے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، اللہ کا جو دین ہے اسے نہیں چھوڑنا، یہ پہلا اصول ہے۔ اور جو پہلے ہی وار میں دین چھوڑ دے تو غلبہ کہاں سے ہوگا ان کو؟ وہ تو مغلوب ہو گئے۔ جو اپنا دین چھوڑ دے اس کو اللہ غلبہ نہیں دیتا۔ دوسری چیز منیبین الیہ، اس کے طرف رجوع کرو، جو بھی تکلیف آئے اللہ کے طرف رجوع کرو۔ غیر اللہ کے طرف رجوع کرو گے اللہ تمہیں کامیابی نہیں دے گا، یہ دوسرا اصول ہے۔ تیسرا اصول واتقوہ، اللہ سے ڈرو، کسی اور سے مت ڈرو۔ اگر تمہارے اندر غیر خدا کا خوف پیدا ہو گیا تم غلبہ نہیں پا سکتے ہو۔ اور چوتھی چیز واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز چھوڑ دو گے اللہ تمہیں غالب نہیں کرے گا۔ نماز تو بہت بڑی چیز ہے، اللہ نے تو مسلمانوں کی صفت یہ بیان کی ہے جب ان کو حکومت ملے گی تو سب سے پہلے نماز قائم کروائیں گے۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں میں سے نہ ہو۔ اگر تم بھی ان میں سے ہو جاؤ گے تمہیں غلبہ نہیں ملے گا۔ اللہ، یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق اللہ سے ہے، اللہ کے دین سے ہے۔ یہ 5 باتیں تم اپنے اندر پیدا کرو، اور 3 باتیں ایسی ہیں جن کا تعلق بندوں سے ہے۔ فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتہ داروں کو ان کا حق دو، والمسکین، مسکین کو بھی اس کا حق دو، وابن السبیل، اور مسافر کو بھی۔ مسافر آ جائے تمہارے علاقے میں تو اس کا خیال رکھو، تمہاری مسجد میں آ جائے اس کا خیال رکھو، اس سے پوچھو کھانا کھایا ہی نہیں کھایا ہے۔ اب تو یہ رواج ہی ختم ہو گیا، اب تو ہوٹلوں کا نظام آ گیا ہے، ریسٹورنٹ کا نظام آ گیا ہے۔ کوئی ہمارے دادا تھے، ہم چھوٹے تھے، وہ ہمارے ساتھ پھر آخر میں گاؤں سے آ گئے تھے، ہمارے ساتھ کراچی رہتے تھے۔ وہ ہم نماز کے بعد پھر دیکھتے تھے کوئی نیا آدمی ہے، کوئی باہر کا آدمی ہے تو اسے بٹھا لیتے تھے کہ بیٹھ جاؤ، تو گھر آتے تھے، کہتے تھے روٹی دو، کھانا لے جاتے تھے رکھے، پتہ نہیں آپ کہاں سے آئے ہوں گے، یہ کھانا کھائے پھر چلے جائے۔ یہ چیزیں اب ختم ہو گئی ہے، تو غلبہ کیسے مسلمانوں کو ملے گا؟ ہماری جو اسلام نے جو اصول بتائے ہیں وہ ہمارے اندر رہے ہی نہیں ہے۔ رشتہ داروں کا خیال کون رکھتا ہے آج؟ مسکین کو کون پوچھتا ہے؟ مسافر کو کون پوچھتا ہے؟ جہاں بھی یہ 3 باتیں تمہارے اندر، ان کا تعلق بندوں سے ہے، 5 باتوں کا تعلق اللہ سے ہے، یہ 8 باتیں پیدا کرو اللہ تمہیں غلبہ دے گا۔ پھر آگے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد آتا ہے۔ جب تمہیں غلبہ مل جائے تو سب سے پہلے یہ کوشش کرو کہ گناہوں کو ختم کرو۔ اور پھر آخر میں اللہ نے سورت کے آخر میں پھر فرمایا کہ دیکھو کمزوری اور طاقت دونوں کی باغیں اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے اس کی ایک مثال ذکر کی، اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ ہے وہی ذات ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت سے پیدا کیا۔ انسان چھوٹا ہوتا ہے بڑا کمزور ہوتا ہے، بچہ تو بڑا کمزور ہوتا ہے۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، اس کے بعد اللہ نے تمہیں قوت دی، جوان بنا دیا، یہ سب طاقتور فولاد بن گیا۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، پھر اس کے بعد دوبارہ بوڑھا بنا دیا، کمزور کر دیا۔ آئے ہائے، بڑا پہلوان ہوتا ہے، بوڑھا ہو جائے تو بیچارہ چل بھی نہیں سکتا ہے۔ اللہ فرماتے یہ سب میرے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے کمزور کر دوں، جسے چاہے طاقتور بنا دوں، اس لیے مجھ سے تعلق قائم رکھو۔ اگلی صورت ہے اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے اللہ نے کتاب بھیجی ہے،
تو اس صورت کا موضوع یہ ہے کہ اس کتاب سے وہ لوگ فائدہ اٹھائیں گے جو نیکوکار ہوں گے. تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی ورحمۃ للمحسنین. یہ ہدایت اور رحمت ہے محسنین کے لیے. یہ محسنین کون ہے جو اس کتاب سے فائدہ اٹھائیں گے؟ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ هم یوقنون. نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کو نہیں بلاتے، آخرت کو نہیں بلاتے. اور پھر ان محسنین میں سے اللہ نے ایک مثال دی. سورت کا نام سورہ لقمان ہے، حکیم لقمان، کہ یہ بہت بڑا نیکوکار تھا، بہت بڑا دانا تھا. تم بھی ایسے دانا بنو. یہ کوئی نبی نہیں تھے لیکن دانا تھے. اللہ کو ان کی باتیں اتنی پسند آئی کہ اللہ نے ان کی باتوں کو قرآن میں ذکر کیا ہے. علماء نے لکھا ہے لقمان حکیم پست قد کا تھا، بالکل سیاہ تھا، چہرے سے سیاہ، گنگریالو بال، کچھ بھی نہیں تھا، ظاہری شان شوکت، لیکن دانائی تھی، حکمت تھی. تو اللہ نے اس کا ذکر، ان کا ذکر، ان کی باتوں کا ذکر قرآن میں کیا ہے. اور وہ کیا تھا؟ ان کی نصیحتیں کیا تھی؟ پہلی نصیحت اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہمارے لیے کہ تم بھی دانا بنو، اپنی اولاد کو نصیحت کرو. یا بنی لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک مت کرو، ان الشرک لظلم عظیم، یہ بڑا ظلم ہے. اور پھر سمجھایا ہم نے انسان کو یہ وصیت کی ہے، اس کو تائید کی ہے اس کے ماں باپ کے متعلق کہ ماں باپ کا احترام کرے. پھر آگے فرمایا اگر ماں باپ یہ تم کوشش کرے کہ تم شرک کرو تو یہ بات نہیں ماننی ماں باپ کی، باقی ہر بات ماننی ہے. اور اس کے بعد نماز قائم کرو، امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو. ولا تصعر خدک للناس، اخلاق سکھائے جا رہے ہیں. اپنا چہرہ لوگوں سے مت پھیرو. معنی کیا ہے؟ کسی سے ملو، کوئی تم سے ملتا ہے تو فیس ٹو فیس ملو. یہ نہیں ہے کہ ہاتھ ملا ادھر رہے اور دیکھ ادھر رہا ہے، یہ بہت بری بات ہے. ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر مت چلو، اور درمیانی راہ چلو، میانہ روی اختیار کرو. وغضض من صوتک، آواز کو پست رکھو، بات کرو تو آواز پست رکھو. بعض لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ میری آواز ذرا اونچی ہو تاکہ پتہ چلے میں بڑا آدمی ہوں. یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. آواز نیچے رکھو جب کسی سے بات کرو. ہاں اگر آپ خطبہ دے رہے، لیکچر دے رہے، تقریر کر رہے، پھر تو آپ آواز اٹھائیں گے، لیکن عام گفتگو کر رہے چیخنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. اللہ نے اس برائی کو مثال سے ذکر کیا. سب سے بری آواز گدھے کی ہوتی ہے. گدھا بہت چیختا ہے لیکن اس کی آواز کسی کو اچھی نہیں لگتی ہے. پھر اللہ نے اپنے احسانات ذکر کیے ہیں سورت کے آخر میں، اور یہ سمجھایا ہے کہ اللہ جو اتنا بڑا محسن ہے، محسن حقیقی ہے، اس سے اپنا تعلق قائم کرو. اگلی سورت ہے سورہ سجدہ. اللہ نے اس میں ذکر کیا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے جس طرح جسمانی غذا کا انتظام کیا ہے، تمہارا جسم بنایا مٹی سے، اسی طرح تمہارے روحانی تربیت کے لیے کتاب نازل کی. الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. تمہاری روح کی تربیت کے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا ہے. اور جس طرح جسمانی ضرورت تمہاری اللہ نے پوری کی، الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین. اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر ذکر کیا کہ اس قرآن سے، کتاب سے استفادہ کرنے والے جو فائدہ لیں گے، اور کچھ لوگ ہوں گے جو فائدہ نہیں لیں گے. تو جو فائدہ لیں گے، اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأویٰ، وہ جنتوں میں ہوں گے. واما الذین فسقوا فمأواہم النار، جو نافرمانی کریں گے وہ جہنم میں ہوں گے. کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا، جب بھی جہنم سے نکلنا چاہیں گے تو ان سے کہا جائے گا اعیدوا فیہا، وہ اس میں لوٹا دیے جائیں گے. اور ان سے کہا جائے گا ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون، اس عذاب کو اب چکھو جس کا تم انکار کرتے تھے، جھٹلاتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام
کہ ایک جماعت تھی جو ان کی اتباع کرنے والی تھی، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، اسی طرح ایک جماعت مسلمانوں میں ہوگی جو صحابہ کی جماعت اللہ نے پیدا کی، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والی تھی، پہلی جماعت۔ اس کے بعد سورہ احزاب ہے، اور سورہ احزاب کے اندر اللہ نے 8 مسئلے بیان کیے ہیں، مسائل ثمانیہ، اور ان 8 مسئلوں کا اجمال پہلے رکوع میں ہے اور تفصیل پوری سورت کے اندر ہے۔ تو انشاءاللہ یہ 8 مسئلے انشاءاللہ کل بیان کیے جائیں گے۔ کل انشاءاللہ 22 سے 12 بھی شروع ہو جائے گا، تو سورہ احزاب اس میں آئے گی، تو یہ مسائل ثمانیہ انشاءاللہ کل بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔